بہت پیارے سے تو جناب سلیم فوز صاحب تو یقین سلیم بھائی کا تعلق ادب سے بڑا گہرا بہت گہرا تعلق ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شاعری ہے. آپ جب سنیں گے تو آپ یقیناً اور یہ ان کی شاعری کو آپ کے ان کے اشعار جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے گردش میں فیس بک پہ اتنے زیادہ گردش میں ہوتے ہیں کہ بے شمار لوگ جب میں نے فلائٹ چلایا تو بے شمار لوگوں کے میسیجز آئے شوبی بھائی واہ واہ کیا بات ہے بھائی زبردست, سلیم بھائی آ رہے ہیں آپ کے پروگرام میں, سلیم بھائی آپ پروگرام میں آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ یقین آپ بھی سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. اور خوش آمدید کہتے ہیں سلیم بھائی آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور باقاعدہ طور پر السلام علیکم آپ نا. جی وعلیکم السلام. باقاعدہ طور ہاں باقاعدہ طور پر. اور یقیناً ہمارا پروگرام جو ہے وہ پہلے آپ آئے تھے تو میرے خیال جب تو ویڈیو پہ نہیں تھا نا, جب آپ آئے تھے جب ویڈیو پہ تھا میرے خیال میں, شاید میرے خیال میں مگر اور آج بھی ہمارے ساتھ ہم ویڈیو پر موجود ہیں. ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے تو ہوتے ہی ہیں, سننے والے تو بے شمار ہیں کہاں ہیں, اور دیکھنے والے ماشاءاللہ تو دیکھنے والے یقیناً آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ. اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ہیں, ادبی لوگ بھی ہیں. اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات ہے کہ انجم جاوید صاحب نے آپ کو بڑا دیکھا تو بڑا اپریشیٹ کیا. انجم جاوید ہمارے دوستوں میں سے ہے تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ کیا بہت عمدہ شاعر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہرحال آج کل کیا آپ کی مصروفیات ہیں سلیم بھائی, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس زندگی کو گزار رہے ہیں, مصروفیات ایسی کوئی خاص نہیں ہیں, اور لکھنا پڑھنا. اچھا جی جی جی. کھانے پکانا, گھر سنبھالنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر سگر شوہر ہیں. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. اور آج کل تو مردوں کی ریسیپی زیادہ کامیاب جا رہی ہیں. ہمیشہ سے مرد ہی مشہور ہیں. ہاں جتنے بھی بڑے باورچی گزرے مرد تھے. ہاں جتنے بڑے بڑے اب دیکھیں جو وہ اب پہلے باورچی اب ان کو شیف کا نام دے دیا گیا. ہاں اب جتنی بھی جگہیں جب بڑے بڑے ہوٹلس میں جائیں جہاں جائیں تو سارے شیف بھی سب مرد ہیں. ہاں سب مرد ہیں. تقریباً دنیا میں بھی دیکھا جائے تو کامیاب سارے مرد ہی ہیں. دنیا کسی بھی شعبے میں تمام جتنے بھی شعبے ہیں, ایسے شعبے بھی جن میں کہ عورتوں کو اول ہونا چاہیے تھا, عورتیں اس میں سیکنڈ ہیں. مثال کے طور پر اگر گائنی کا بھی لے لیں تو ڈاکٹر شیر شاہ گائنی کے سب سے بڑے ڈاکٹر شیر شاہ مرد ہیں. کیا بات ہے, زبردست, کیا بات ہے بھائی, واقعی بات تو سچ ہے. مگر یہ بات رسوائی کی نہیں ہے نا, بات تو سچ ہے. کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھے بہت اچھے. اچھا خیر بہرحال, اچھا یہ بتائیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادب کا جو رجحان پہلے تھا وہ رجحان اب کیوں نہیں, اب ایسے کیوں نہیں, وہ تمام چیزیں مطلب وہ پہلے جن شاعروں کو اب جن ادبی لوگوں کو جن شخصیات کو ہم بہت زیادہ دیکھتے سنتے تھے اب وہ بڑے بڑے الگ الگ میں نے دیکھا کہ الگ بٹواروں کے ساتھ میں یہ بٹ گئی, ادب بھی ہمارا بٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے سلیم بھائی صاحب, ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ صرف ادب کا ہی المیہ نہیں ہے, زندگی کے تمام ہی شعبے, آپ یوں سمجھ لیں کہ فنون لطیفہ کے بھی تمام شعبے اور زندگی اس کے علاوہ بھی جتنے بھی شعبے ہیں سبھی میں یہ سمجھیں کہ ایک زمانے کا فرق آیا ہے. اور وہ زمانہ جس کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ ایسے تھے, اساتذہ ایسے تھے, اور اس زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ کا کھیل کا شعبہ جو تھا وہ بھی پیک پر تھا, بہت پیک پر تھا. ایسا لگتا تھا کہ ہم ہاکی کھیلتے تھے تو 20 گول سے کم تو کسی کو ہم مارتے نہیں تھے, چیمپئن رہے. اسکواش میں ہم چیمپئن رہے, کرکٹ کا بھی یہی حال تھا. موسیقار ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک تھے, اداکار ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک تھے. اور اسی طریقے سے لے کر اگر آپ جائیں افسانے کی طرف, ناول کی طرف, شاعری کی طرف, تو سب جو ہیں بالکل یوں لگتا تھا کہ ایک کہکشاں جو ہے وہ سجی ہوئی ہے. اور نہ صرف سجی ہوئی ہے بلکہ یوں لگتا تھا کہ وہ کہکشاں اتاری گئی ہے. وہ اللہ نے منتخب کر کے لوگ اتارے تھے اور وہ سب اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ ویرانی چھائی ہوئی ہے. نہ اس جیسے شاعر ہیں, نہ ویسے افسانہ نگار ہیں, نہ موسیقار ہیں, نہ ہی ویسے سامع ہیں. صحیح, سامع بھی ویسے نہیں رہے, قاری بھی ویسے نہیں رہے, اور تمام ہی شعبے زوال کا شکار ہوئے. اور پورا معاشرہ زوال کا شکار ہو گیا. پوری ہماری اخلاقیات, ہماری تہذیب, ثقافت سب زوال کا شکار ہو گئے. اور اس میں بہت سے لکھنے والے یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی کوئی زوال کا شکار نہیں ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ادب لکھا جا رہا ہے, شاعری لکھی جا رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ پردہ پوشی کرتے ہیں. انہیں یہ اعتراف کر لینا چاہیے
کہ اس میں کوئی میرا خیال ہے ہمیں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. جب دنیا کے تمام ہی شعبے زوال کا شکار ہوئے ہیں تو ادب بھی اگر زوال کا شکار ہو گیا ہے تو اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تو سچ ہے. ہاں مگر عام طور پہ مطلب جب پروگرام میں لوگ آتے ہیں میرے اور آتے رہے ہیں تو اچھا ان کی بقول وہی بات ہے ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ کون کہتے ہیں کہ زوال کا شکار ہے. ہمارے ادب آج بھی وہی ہے, آج بھی ہمارے نئے لکھاری ہمارے سامنے آ رہے ہیں, نئے شاعر آ رہے ہیں, نئے وہ آ رہے ہیں. بھائی اس میں ان لوگوں کو یہ اعتراف کر لینا چاہیے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو ہمارے اساتذہ تھے, لکھنے والے تھے, جتنی روشنی ان میں تھی, جتنا علم ان کے پاس تھا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسی لیے یہ کمی نظر آ رہی ہے. ہم ویسا مصرع نہیں لکھ سکتے جیسا ہمارے بڑے لکھ گئے. تو یہ علمیت کی کمی ہے اور اس کو اعتراف کرنا چاہیے. اور جو لکھی جا رہی ہے شاعری, وہ سمجھیے کہ شعروں کے حساب سے وہ لکھی جاتی رہے, لیکن اس کا وہ معیار ہی نہیں ہے. تو یہ زوال ہم کیسے اس کو, یہ خلا جو ہو گیا, یہ خلا کیسے کیسے ہوگا, یہ کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ پوری فضا جو ہے وہ بگاڑ دی گئی ہے. اب یہ اس کو تو صرف خدا کے علاوہ تو کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا. کوئی شک نہیں, بے شک اس میں اگر دوبارہ سے وہی معاشرہ ترتیب دے دیا جائے تو پھر اللہ ویسے ہی لوگ پھر اتار دے گا. یہ تو سب چیزیں جو ہیں یہ تو سمجھ لیجئے کہ خدا کی طرف سے ودیعت کردہ ہیں. کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ شاعری میں کر رہا ہوں, یہ شعر میں لکھ رہا ہوں, تو وہ سمجھیے کہ احمق ہے, دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے. اور جن لوگوں کو یہ خبت ہے کہ نہیں جی ہم لکھ رہے ہیں, جو غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, تو غیب سے وہ مضامین جب آنا بند ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. بے شک جب غیب کی بات ہوگی اللہ کی طرف سے. وہ جب غیب سے مضامین آتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جو ہم لکھ رہے ہیں, جو ہمارے بڑے لکھ کر چلے گئے وہ ویسے ہیں. اور وہی فرق ہے آج کی شاعری میں اور ہمارے اساتذہ کی شاعری میں. وہ فرق صاف نظر آتا ہے اور ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے. بات تو بالکل سچ ہے. تو آج میں اپنے تمام جو ہے جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو کچھ آج ہم یہ ادبی ہمارا سلسلہ ہے اور ادب پر ہی بات ہوگی ہماری. اور سلیم بھائی کا ماشاءاللہ اپنا ایک بہت وسیع تجربہ ہے اس کے بارے میں, اور بہت اچھی خوبصورت شاعری, وسیع شاعری بھی ہے. تو یہ بات ہوگی اور آپ سے بھی بات ہوگی. آپ بھی کال کر سکیں گے 11111100 پر اور لائیو کال پر. مگر بات وہ ہے کہ ادب کے حوالے سے بات ہوگی. خیال رکھیے گا کہ ادبی گفتگو ہے تو ادبی کے حوالے سے بات ہوگی, شاعری کے حوالے سے بات ہوگی. تو اس لیے آپ سے گزارش اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 11111100 پر آپ ہمیں کال کر سکیں گے اور پروگرام میں شامل ہو سکیں گے, صرف آج کے پروگرام کے حوالے سے, آج کے پروگرام کے موضوع سے. اور آج ہمارے ساتھ سلیم فوزہ موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ہم آتے ہیں ایک بار پھر اپنے سلسلے کی جانب. اچھا سلیم بھائی, نعت ہمارے یہاں شعراء کرام جو ہے, عام طور پہ ہمارے شعراء کرام کی اگر دیکھا جائے نعت یا حمدیہ کلام بڑے مختصر ہوتے ہیں, یا زیادہ کتاب اگر ہوتی تو ایک حمد ہو گئی, ایک نعت ہو گئی. اس کے علاوہ کیوں تھی ایسا, کیوں مطلب کیا وجہ ہوتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ایک حمد اور ایک نعت تو کتاب میں شامل کرتے ہیں تبرکن, ورنہ تو پورے مجموعے بھی نعت کے شائع ہوئے ہیں. کچھ شعراء کرام ایسے ہیں کہ جو شائع ہوئے ہیں, کچھ نعتیہ اور کلام لکھتے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نعت کم ہوتی ہے. ظاہر ہے جب دیں, باقی جو شاعری ہے وہ تو آدمی یوں بھی گھڑ لیتا ہے, لیکن نعت میں اور حمد میں یہ جرت کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور اس کو اس طرح سے آدمی کر نہیں سکتا. جب دین ہوگی تو ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ میرا کوئی 40 سال کا کیریئر ہوا, ماشاءاللہ میں 4 نعتیں بھی نہیں کہہ پایا. میرے پاس کل 3 نعتیں ہیں. کیا بات ہے, دیکھیں واہ واہ. اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ تو صرف آمد کی بات ہے بس. ہاں, اس میں ہم کوئی ڈنڈی مار نہیں سکتے. جب توفیق ہوگی تو ہوگی. شاعری میں تو ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں, لیکن یہ نعت کا معاملہ ہے, اس میں ڈنڈی ہم مار نہیں سکتے. اگر دیں گے تو لکھیں گے, نہیں دیں گے تو نہیں لکھیں گے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. آپ کی یہی تو بات ہے کہ واہ 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 سبحان اللہ. اچھا میں شاعری میں تقریباً آپ کا تجربہ مطلب اگر دیکھا جائے یہ تقریباً کتنے 40-45 سال کتنے سال ہو گئے؟ کوئی 40 برس تو ہو گئے. تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ مطلب شاعری کا تو ایک بڑا خاندان کی طرف سے, گھر کی طرف سے کوئی ماحول نہیں, یا کوئی ایسا نہیں. ہمارے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا شاعری کا, کوئی دور تک کوئی ایسا نشان نہیں تھا. اور
کوئی پڑھے لکھا گھرانہ نہیں تھا, کم لوگ تھے. میرے والد صاحب نے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے گریجویشن کیا. اور جب میں نے شاعری کی طرف آیا تو گھر کے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اس زمانے میں تو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, وہ دور ہی الگ تھا نا, وہ تو لازم تو کافی زمانے تک مجھ پہ مسائل مجھے رہے گھر کی طرف سے. اچھا. ہاں, لیکن پھر اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی نہیں, چیزیں اخباروں میں چھپتی تھی, تصویریں چھپتی تھیں, ٹی وی پہ آتے تھے, تو پھر خوش ہونے لگ گئے اور معاملہ بدلا. اس کی پھر ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب دیکھتے تھے کہ کوئی شاعری کی طرف چلا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا, گھر سے چلا گیا. تو وہ جو اس زمانے کے شاعر ہوتے تھے وہ کام کاج کرنا بھی چھوڑ دیتے, گھر کو دیکھنا بھی چھوڑ دیتے تھے اور مکمل طور پہ بس شاعری کے ہو جاتے تھے. تو یہ فکر لاحق ہوئی اہل خانہ کو. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کر رہا ہے, کما بھی رہا ہے, گھر بھی سنبھال رہا ہے, ساری چیزیں ہیں, تو پھر وہ اعتراضات جو تھے وہ بند ہو گئے. پھر یہ کہ خوش ہوتی تھی والدہ بھی اور والد بھی جب کسی مشاعرے میں جاتا تھا. کیا بات ہے, زبردست زبردست. تو یہ میں کب پہلی غزل, یہ کب سلسلہ کب شروع ہوا, کب آپ نے ماشاءاللہ یہ اسکول کے زمانے سے ہمارے جو اردو کے ٹیچر تھے جو اردو پڑھاتے تھے ان میں شاعری کا بھی انہیں شغف تھا. تو وہ جن بچوں کو دیکھتے تھے جن کا رجحان ہے ان کے ساتھ وہ پھر کیا کرتے تھے کہ جب املا لکھایا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر ہمیں کچھ 4 الفاظ دے دیے انہوں نے اور کہا کہ بھئی ایسا کوئی شعر بناؤ جس میں یہ 4 الفاظ آئیں. کیا بات ہے. بچے بیٹھ کے جو ہے پھر وہ اس کو اپنا بناتے تھے. وہ اس سے ہماری پریکٹس وہاں سے شروع ہوئی اور وہ پھر ہم نے بعد میں اس کو کنٹینیو رکھا, مزاج میں وہ شامل ہو گئی. تو یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا, یوں شروع ہوا یہ. تو پہلی غزل باقاعدہ طور پر جو ہے, اور پہلی اس طرح باقاعدہ طور پہ جو کوئی غزل جو تھی وہ تو مجھے یوں سمجھ لیں کہ ایک جو سب سے پہلا شعر جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو شعور کے ساتھ اور مجھے یاد ہے وہ جانے اس شخص کو یہ کیسا ہنر آتا ہے, رات ہوتی ہے تو آنکھوں میں اتر آتا ہے. کیا بات ہے. یہ 83-84 کا شعر ہے اور یہ بہت سفر کر رہا ہے. یہ تو شعر یہ اس زمانے ظاہر ہے بھی پرانا, اور بڑا سفر کیا. یہ ایک اتفاق ہے کہ اس نے واقعی سفر کیا اور مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا. ایک دن گوگل پہ بیٹھا ہوا میں کوئی جانے کسی اور مقصد سے میں نے جانے لکھا. جب میں نے جانے صرف لکھا تو پھر وہ نیچے پورا میرا شعر دنیا میں کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے وہ سب کھل گیا. اس کی ویڈیوز آ گئیں اور وہ کہاں پوسٹ لگی ہیں, پتہ نہیں کن کن لوگوں نے اس کو اپنے اپنے ناموں سے اور وہ پوری بنا کے اور سب چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں. میں پھر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی یہ شعر تو دنیا میں واقعی پھیل گیا ہے. ہاں وہی میں نے کہا نا, یہ شعر تو ماشاءاللہ بہت بے پناہ اس سے سفر کیا ہے اور ماشاءاللہ طور پر. اچھا آپ کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جو واقعی بڑے مطلب اچھا وہ کچھ اور بھی اشعار تھے. تم اپنے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو, یہ تم سے کس نے کہا آئینہ ضروری ہے. یہ بھی اسی زمانے کا شعر تھا اور یہ اس کی پھیلنے کی وجہ یہ بنی کہ نیلام گھر میں اس وقت آتا تھا طارق عزیز کا, تو اس میں کہیں بیت بازی میں پڑھا گیا تو وہاں سے پھر یہ شعر نکلا تھا, یہ بھی پھیل گیا. تو یہ سلسلہ اچھا آپ کا یہ سلسلہ جب شروع ہوا باقاعدہ تو باقاعدہ طور پر مشاعرہ بڑے مشاعروں میں کب شرکت ہوئی یا پھر آپ نے اپنی اس تصحیح کے لیے اس کے لیے کسی استاد کو کسی شاعر کو باقاعدہ تو استاد بالکل استاد ہمارے جو پہلے استاد تھے وہ حضرت فدا خالدی دہلوی تھے اور وہ بڑے استاد تھے. داغ دہلوی سے شغف تھا ان کا. اور اس کے بعد پھر جناب سلیم کوثر صاحب. فدا خالدی جو تھے وہ بہت تھوڑے عرصے رہے استاد ہمارے, کیونکہ ان کا مزاج جو تھا وہ بالکل الگ اس پر تھا اور میرا مزاج بالکل مختلف تھا. تو بہت ہی تھوڑے عرصے بعد ہی پھر سلیم کوثر صاحب جو ہیں وہ ہمیں مل گئے اور ابھی تک وہی استاد ہیں. ماشاءاللہ, اللہ انہیں سلامت رکھے. ماشاءاللہ سلیم کوثر صاحب کی تو بھائی وہ تو کیا بات ہے سر. اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں, میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا. واہ واہ کیا بات ہے سر. زندگی بھر کی شناسائی چلی جائے گی, گھر بسا لوں گا تو تنہائی چلی جائے گی. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں, دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے بابو.
اور ایسے بہت سارے بہت سے جتنے آپ کہیں گے میں میرا خیال ہے ان کے کوئی 200 شعر سنا سکتا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے, بڑے سر بہت خوبصورت ماشاء اللہ. چلے کچھ کمنٹس بھی شامل کرتے چلیں, اور فیس بک پر جو ہمیں جوائن کریں ساتھ ساتھ. اظہر ہارون نے ہمیں جوائن کیا, کہتا ہے السلام علیکم انکل, آپ کی طبیعت کیسی ہے اور کل آپ نہیں آ سکے؟ جی ہاں, بس کل طبیعت کی اجازت میں کل نہیں آ سکا, مگر آج کل ہمارے ساتھ سلیم فوج صاحب بھی کل آنا تھا, سلیم فوج صاحب نے بھی, تو کل میں نہیں آئے تو سلیم بھائی کو میں منع کیا, تو آج ہم اور سلیم بھائی دونوں ماشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہو خیر و عافیت کے ساتھ. اس کے بعد نسیم شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی نسیم شیخ صاحب بالکل, نسیم بھائی دوست ہیں ہمارے, بڑے پرانے سر ماشاءاللہ. کہتے ہیں ماشاءاللہ سلیم فوز ایک عہد ہے, بلا کا شاعر, محبت کرنے والی شخصیت, اور اس پر اجمل شعبی کے ساتھ گفتگو سہاگا ہے. کیا بات ہے سر, میں نے تو آپ کو بھی کہا, آپ کو بھی بلانا ہے ہم نے, اور درمیان میں بچے کی شادی کا مسئلہ تھا, پھر وہ رہا, تو خیر بار آپ سے بھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ جلدی, آپ سے بھی ملاقات ہوگی. حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا حمید گل صاحب ہمیں اسلام آباد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ حمید گل صاحب, اور کہتے ہیں السلام علیکم, سلامت رہیں ہمیشہ شعبی بھائی, آپ کو اور سلیم فوز صاحب کو خوش آمدید جی. جی وعلیکم اور انشاءاللہ کال لگی تو محفل جمے گی ضرور انشاءاللہ جی. اور سلیم فوز صاحب کو بہت پڑھا ہے میں نے ماشاءاللہ نوازش جی, کیا بات ہے, خوبصورت جی. پھر تو مزہ آئے گا اگر آپ نے خوب پڑھا ہے تو پھر تو یقیناً. اور مختار احمد بھائی جی ہمارے بڑے سینئر صحافی, جانتے ہوں گے یقیناً بھائی جی کو, جی بالکل, تو وہ بھی ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں. مسافر پاکستانی کہتے ہیں مسافر پاکستانی کا سلام, آج پروگرام زبردست ہے جی. کیا بات ہے, بہت شکریہ. آج سلیم فوز صاحب ہیں تو ہمارے پروگرام کو پتہ نہیں کتنے چاند لگ گئے آج. جس چاند تو آپ ہی کی وجہ سے لگا ہوا ہے. ارے سر میں آپ کو بتا کہ کب سے آپ سے میرا رابطہ کب سے چل رہا ہے. سلیم بھائی آ جائیں, سلیم بھائی آ جائیں, سلیم بھائی آ جائیں, سلیم بھائی آ جائیں, اور آخر آئے گئے. اصل یہ بات بھی ہے کہ جب وقت ایک مقرر طے شدہ ایک ہے, وہ بس کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ اب اصل میں آج کا وقت تھا, آج آنا تھا سلیم بھائی نے, تو اس لیے کر لی. کل پروگرام بھی نہیں ہوا, میں بھی نہیں آیا, سلیم بھائی بھی نہیں آئے, کیونکہ وہ وقت آج کا تھا کہ آج یہاں پر موجود ہونا ہے, تو موجود ہیں آج. تو یہ ساری بات اصل میں طے شدہ بات ہے. اس طے شدہ کے لیے کہتے ہیں وہ سبب سارے خود ہی بناتا ہے, پھر وہ بالکل خود ہی بناتا ہے. انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, انسان کے بس میں کوئی بات ہے بھی نہیں. تو خیر بہرحال جی ہمارے سب موجود ہیں, تو ہم لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع ہم کرتے ہیں, اور اپنے جو ہے وہ لسٹرز کو بھی ساتھ ساتھ, کالرز کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور لائیو کال پر آپ سے میں سے گزارش میری یہی ہے کہ آپ صرف ادبی گفتگو, ہماری ادب کے بارے سے مختصر سے گفتگو ہوگی, اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بالکل پروگرام میں شامل ہوں, آپ کو ضرور ویلکم کروں گا, مگر اسی موضوع کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. تو آتے ہیں آپ کے پاس, دیکھتے کون ہمارے ساتھ 111 پر. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. بالکل سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. یہ گانا جو ہے, یہ گانا انڈیا کی فلم میں, یہ اس کے اوپر انہوں نے لفظ کو مطلب اسی رکھتے ہوئے اس کے لفظ کو چینج کر دیا, اور چینج کر کے انہوں نے اپنے فلم میں شامل کر دیا یہ گانا بنا کے. تو یہ شاعری نہیں ہے ان کی, یہ مطلب اسی کی انہی کی زمین پر یہ اپنے لفظ انہوں نے وہ کہتے چپکا جی ہاں جی اپنا گانا انہوں نے بنایا, چپکا دیے اپنے لفظ چپکا دیے. خیر برا جی, تو 111 پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ بالکل موجود ہیں. اور ایک بار پھر ہم آتے ہیں سلیم بھائی کے پاس آج. اچھا سلیم بھائی, آپ کی اس کے بعد بھی یہ آپ کا سلسلہ رہا, تو یہ سلسلہ آگے بڑھ کے پھر کتاب تک کیسے پہنچا؟ جب آپ کی پہلی کتاب بھی, آپ کا مجموعہ, یہ سارا سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ پھر باقاعدہ طور پر سلیم بھائی کو آپ نے جب جوائن کیا, سلیم بھائی کی شاگردی میں آپ آگے, باقاعدہ طور پر شاگردی میں آپ آگے سلیم بھائی کے, تو اس کے بعد سلسلہ بھی سلیم بھائی کے ساتھ کیسا رہا پھر آپ کا ماشاءاللہ استاد شاگرد؟ بہت اچھا رہا, بالکل. میں تو ظاہر ہے ان کا فیملی ممبر بن کے رہا ہوں, اور ویسے ہی ہوں, اور اچھا سلسلہ رہا ان کے ساتھ میرا. تو پہلا ان کے ساتھ جب آپ آئے تو پھر وہ یہ شاعری کا سلسلہ کیسے, پہلا آپ کا غزل یا پہلا مجموعہ, یہ تمام چیزیں کیسے آگے؟ وہ ابتدائی زمانے سے ہی میرے ساتھ ہیں. یہ میرا خیال ہے 87-88 میں ان کی شاگردی میں آ گیا تھا, اور اس زمانے سے آج تک انہیں کی زیر سایہ. بالکل ماشاءاللہ بالکل صحیح بات. اور آتے ہیں لائیو کال کی جانب, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ اس لائن پر. السلام علیکم. ہیلو, السلام ورحمۃ اللہ. حمید گل صاحب اسلام آباد سے. جناب علی, کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں حمید صاحب؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں.
हेलो, मिनाज बखैर। सलीम फौज साहब को खुश आमदीद। जनाब अली में मोहब्बत आपकी। मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं सलीम फौज साहब। बड़ी माशाल्लाह। नवाजिश। एक इत्तेफाक हुआ अजमल भाई, पहले तो आपकी सेहत के लिए मैं दुआ गो, आपको बचाया। हाँ बस जज़ाकल्लाह से दुआ करें, बस आप सबकी दुआ चाहिए। आमीन आमीन। इसे रखे, आफात बलियात से बजाए। आमीन आमीन। भी सफर में होते हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन आमीन। एक वाकया आपको सुनाते हैं सलीम फौज साहब का। जी। नदीम भाई शो कर रहे थे, किसी ने शेर पढ़ दिया सलीम फौज साहब। अच्छा। शेर थोड़ा सा वो हो गया, क्या कहते हैं, बेवजन था। नदीम भाई ने कहा कि ये शेर कोई यूं, तो मैंने फिर एक गजल पढ़ी इनकी सलीम फौज साहब। अच्छा। वही जिसका भी ये जिक्र कर रहे थे कि जिस गजल का इन्होंने अभी एक जिक्र किया ना कि जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है। जी जी। रात होती है तो आंखों में उतर आता है। ये गजल मैंने उनकी पढ़ी उस वक्त। फिर मैंने बताया ये सलीम फौज साहब की गजल है। इनकी सलीम फौज साहब की गजल के चंद अशार आपके साथ। जी। पुरानी गजलों में से इनकी कि ये रोज रोज का मिलना मिलाना मुश्किल है। क्या बात है। वाह वाह। ये रोज रोज का मिलना मिलाना मुश्किल है। वो कह रहा है कि वादा निभाना मुश्किल। क्या बात है सर। वो कह रहा है कि वादा निभाना मुश्किल है। वाह वाह। और लगाओ उससे मेरे जिस्मो जाओं का ऐसा रहा। लगाओ उससे मेरे जिस्मो जहां को ऐसा रहा कि याद रखना है आसान, भुलाना। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और बिछड़ते वक्त मेरे होंठ सी दिए उसने, सुआसमां को सर पे उठाना मुश्किल है। जी, सुआसमान को सर पे उठाना मुश्किल है। हाँ, सुआसमां को सर पे उठाना मुश्किल है। और अब आ गए हो सितारे सजा के पलकों पर। हाँ, अब आ गए हो सितारे सजा के पलकों पर, तुम्हें बता तो दिया था जमाना मुश्किल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वाह वाह। खूबसूरत लहजे में, और लहजा तो आपका है ही खूबसूरत। शायरी की लहजा क्या कमाल है आपका। क्या बात है सर, क्या बात है। वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। और इनकी वो जो बात कर रहे थे शायरी की कि उनका इसका एक गजल के एक शेर, कुछ शेर मुझे बड़े याद रहे इनके। जी जी। जो उन्होंने जिक्र की कि सकूत बढ़ने लगा है सदा जरूरी है, कि जैसे हब्स में ताजा हवा जरूरी। क्या बात है। इसमें एक शेर जो था वो मैंने शायद उसका बड़ा मजा लिया था उस वक्त जब मैंने ये पढ़ा था कि बहुत करीब से कुछ भी न देख पाओगे। आज देखें इत्तेफाक है, हम इनको रूबरू देख रहे हैं फेसबुक पे। क्या बात है सर, क्या बात है सब। जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। करीब आ गए। और ये सलीम फौज साहब की क्या बात है। अभी आप सलीम फौज साहब जिक्र कर रहे थे कि जवाल का। जी। मैं आपको बताया शोई भाई, मैं तो खुद भी लिखता हूँ। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने एक चीज देखी, वो ये है कि नासिर काज़मी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि अब जवाल की बात कर रहे हैं कि हर चीज जवाल की तरफ, अदब वाकई जवाल की तरफ जा रहा है। तो नासिर काज़मी साहब ने दो मिसरों में बड़ी खूबसूरत बात की थी। वाकई जो उन्होंने कहा था कि शेर तो मीर ने कहे नासिर। हाँ फौज साहब, जनाबी अली शेर तो मीर ने कहे। मैं अपनी शेर उस्तादों की नजर इसलिए कर रहा हूँ सलीम फौज साहब की कि क्योंकि मैं यूं समझ मैं सबसे बोना शायर हूँ। अच्छा। तीर नजरों के खाए बैठे हैं। हाँ। तीर के खाए बैठे हैं, जख्म दिल के सजाए बैठे। क्या बात है सर, क्या बात है। और ये रहा दश्त, ये रहा सहरा। हाय हाय हाय। मैंने
بہت خوب. اور ایک نظم بڑی مختصر سی کہ شعیب بھائی آپ کے نام ہے کہ چلو کچھ فرض کرتے ہیں. جی بسم اللہ. یوں ہی کچھ عرض کرتے ہیں. مجھے تم سے محبت ہے تو کیا محبت جان پاؤ گے. کیا بات ہے. چلو کچھ فرض کرتے ہیں. سلیم فوز صاحب جناب علی آپ کو شاید بڑا کسی زمانے میں پڑھا. بہت آپ کی شکریہ. بہت ساری شاعری میرے پاس ایک فولڈر میں سیو ہے. بہت شکریہ. اور آپ جیسے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے ہم نے کچھ سیکھا. نوازش. منہ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت اوکے تھینک یو. آمین آمین. جزاک اللہ. خوش رہیے. اوکے وعلیکم السلام. بہت شکریہ حمید گل صاحب. بہت شکریہ. جی حمید گل صاحب تھے اسلام آباد سے. ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو کی ماشاء اللہ. دیکھیے بڑی ماشاء اللہ. پھر آپ کے بارے میں بڑا بڑی حیرت ہوئی ماشاء اللہ. دیکھ لیں جی بات چل نکلے گی تو دور تک جائے گی. دور تک جائے گی. آتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے پاس اور یقیناً جو ہے 1111100 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان سلیم فوز صاحب سے. تو آتے دیکھتے کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی نسیم قریشی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کی محبت کا. جو گیپ ہوا آج سلیم فوز صاحب شاعری بس وہ کل مگر کل پھر سلیم بھائی کو میں نے منع کیا اس لیے میں نہیں آیا تو پھر وہ اس وجہ سے پھر ہم نے سلیم بھائی کو آج ہی بلا لیا ہم نے. ٹھیک ہے. سلیم بھائی کی خدمت میں میرا پرخلوص سلام کروں. وعلیکم السلام جناب. بہت اچھی آواز شعر پڑھنے کا انداز بہت اچھی. غزلیں جس طریقے سے غزلیں لکھی جس طریقے سے پڑھی ہیں آپ نے نوازش. جواب نوازش طریقے سے پڑھنا چاہے ویسے ہی بہت اچھا تھا. بہت سلیم بھائی اصل میں ٹو دی پوائنٹ والی بات کہتے بالکل بس بالکل بالکل بہت جامع. بالکل بالکل. جی سلیم صاحب سے اردو ادب سے ہم لوگ تو ویسے بہت دور تھے. آپ نہیں دور نہیں ہوئے نہ دور تھے اردو ادب سے اور اردو ادب سے قریب ہیں قریب رہیں گے. اور صرف جو ایک پھیلاؤ یہ الیکٹرانک میڈیا کا آیا ہے اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے. بلکہ اس سے بھی میرا خیال ہے کہ یہ اردو ادب کے حق میں ہی گیا ہے. الیکٹرانک میڈیا بھی سوشل میڈیا بھی کتنے لوگوں میں روابط بڑھ گئے ورنہ ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے. اور ابھی یہ کہ پوری دنیا میں ایک دوسرے کو لوگ سب جانتے ہیں اور ہم لوگ اردو ادب سے دور نہیں ہوئے. اور تھوڑا سا معاشرے پر فرق پڑا ہے اخلاقی اقدار کا. اس وجہ سے شاید آپ محسوس کر رہے ہوں ایسا ہوا ہے. مگر شاعروں کے نہیں شاعروں کے درمیان کوئی ایسے فاصلے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ سے اس طرح رہتا ہے. نسیم صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. سگنل کی وجہ سے ہاں کم آ رہی آواز کٹ رہی ہے آپ کی نا. اچھا چلیں جی میں بند کر رہا ہوں اور آپ کے لیے ڈھیر دوں ہم میرے خیال میں آج آپ کی طرف یا تو سگنل کا مسئلہ ہے کچھ نہ کچھ آپ کے گھر کی طرف نا کچھ ہے مسئلہ آج نا. چلے تھینک یو جزاک اللہ. بہت شکریہ سلیم نسیم صاحب. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اچھا واقعی یہ سوشل میڈیا پہ یہ تو ایک بڑا مسئلہ سلیم بھائی یہ ہوا ہے کہ اب وہ لوگ کسی کا شعر کہیں بھی کچھ ہی بنایا لگایا اور کسی کے بھی نام سے لگا گیا بڑا کچھ بھی الٹا سیدھا لکھا اور اس کے نیچے لکھ دیا علامہ اقبال. یہ افسوسناک ہے اور اس میں سمجھے کہ شعور کی کمی ہے اور لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر. تو یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہو رہا ہے؟ ادب کے لیے فائدہ مند بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند بھی ہے اور کوئی ایک آدھا نقصان بھی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اور اس سے لوگ مزہ اٹھاتے ہیں. نقصان نہیں ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اقبال کا شعر نہیں ہے یہ غالب کا شعر نہیں ہے
نہیں مگر وہ تو جن کو پتہ ہے بیچارے جو جانتے ہیں، جن کو انفارمیشن ہے، جن کا مطالعہ وسیع ہے وہ جانتے ہیں. کچھ بیچارے مگر کوئی نابل جو بیچارے اگر نئے کچھ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، کچھ چھوڑنے چاہ رہے ہیں، کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی تو ایک غلط مطلب رجحان بھی تو ہو رہا ہے. باقی اس کا تو بدلہ حشر کے روز غالب اور اقبال ہی لیں گے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. کیونکہ وہ تو اب دیکھیں نا، جس کو نہیں پتا بیچارہ، اگر کوئی ایک نیا بندہ ہے اور وہ شاعری کا شغف ہے، اس کو شعر پڑھنے کا شوق ہے، کچھ ہے، تو وہ تو اس کے ذہن میں وہی سمجھے نقش ہو جائے، وہ تو یہ سمجھے. اس میں خرابی ضرور پیدا ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر کسی بھی طرح سے بنا کے لگا دی جاتی ہے، اور جو سادہ دل لوگ ہیں بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ جینون ہے، یہی خبر ٹھیک ہے، اس کی کوئی اصل میں اتھینٹسٹی کوئی اس کی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی افسوسناک پہلو ہے، نہ کوئی روکنے والا، نہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسی کوئی اس کا وہ ہونا چاہیے تدارک کہ اس کو روکا جائے. اور لوگوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے آخر کس طرح سے روکا جائے. کوئی اس پہ جنات تھوڑی مسلط کیے جا سکتے ہیں. لازمی وہ تو ہے. اچھا مشاعرے اب دن بدن ہمارے مشاعروں کی بہتات تو ہو رہی ہے، کیا آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں ان مشاعروں سے ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں نہیں تو گلی کوچو اب تو دیکھیں کہیں نہ کہیں روزانہ مشاعروں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے. اس پر پابندی لگ جانی چاہیے. اور جس طرح سے مشاعرے بالکل چنے کے بھاؤ روزانہ ہو رہے ہیں جگہ جگہ دیکھیں، اور وہ مشاعرے کے نام پر اسے مشاعرہ کہا جاتا ہے، لیکن مشاعرے نہیں ہے. مشاعرہ تو ایک تہذیب کا نام تھا اور لوگ وہاں سے سیکھ کر اٹھا کرتے تھے، ایک درسگاہ تھی. اور آج جو ہے اس کا نقشہ بگاڑ دیا گیا ہے، اسے ایک پکنک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے، اسے ایک پارٹی کا منظر پیش کرتا ہے. بڑے بڑے مشاعرے آپ نے دیکھے ہیں، ابھی ساکنان شہر کا مشاعرہ ہوا تھا اور اس کا اسٹیج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پارٹی ہو رہی ہے، ورنہ ہم نے یہی ساکنان شہر کے مشاعرے دیکھے ہیں. سانپ سونگ جایا کرتا تھا، پتہ نہیں ہلتا تھا اور ایک دم پن سائلنٹ ہوتا تھا اور لوگ سنتے تھے. اور اب وہی منتظمین حضرات جو اس مشاعرے کو ارینج کرتے ہیں وہی اسٹیج کے اوپر اپنی گپے لگا رہے ہوتے ہیں، شاعر شعر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے، لوگ ٹولیوں کی شکل میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک ہے، تفریح کر رہے ہیں، افسوسناک ہے. یہ ہماری یعنی سمجھیں کہ تہذیب کی پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپا ہے، اور ان کو چاہیے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں بگاڑ پیدا کرنے کے. اور اس طرح کے مشاعروں پر پابندی لگنی چاہیے. اور اگر مشاعرے ہوں تو اپنی تہذیب کے ساتھ ہوں، جنہیں جو ہمیں یاد آتے ہیں اس کے ساتھ لوگ اس سے تہذیب آداب سیکھا کرتے تھے. اور آج جو ہیں وہ مشاعرے ہماری اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں اور ہماری تہذیب کو تو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے. یہ ہمارا سمجھے کہ ہماری ثقافت کا حصہ تو نہیں ہے. اس طرح سے تو جس طرح سے تھا مشاعرہ ویسا ہو تو اچھا ہے، اور اس کا ایک معیار ہونا چاہیے. اچھا مشاعروں میں جو پھر یہ بھی ساتھ میرے خیال ہونا چاہیے کہ مشاعرے میں اب جن شاعر کو آپ انوائٹ کریں ان کی کوئی مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ یہ باقی کون کیسا شاعر، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ایک پروفائل ہونی چاہیے، یہ بھی سمجھیں اس تہذیب کا حصہ ہے. کیونکہ اس سے پہلے جب مشاعرے ہوا کرتے تھے تو بالکل چھلنی میں سے چھن کے آیا کرتے تھے شاعر. اچھے جو شعراء ہوتے تھے منتخب اس میں سے لیے جاتے تھے اور ان کو پیش کیا جاتا تھا. اب تو یہ کہ جس کا دل چاہے وہ سفارشی پرچی پہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور منتظم بھی سوچتا ہے کہ اس کو مجھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، چلو فری کے اندر پڑھ لے گا. اور اس نے سمجھے کہ نقصان پہنچایا. بظاہر ایسا شو کر رہا ہے وہ منتظم جو ہے کہ بھئی میں جو ہے ادب کی خدمت کر رہا ہوں. ایک طرح سے اچھا ہے کہ ایک رونق بحال ہوئی بھی ہے، اس میں ہونا چاہیے، لیکن صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اس کی پوری تہذیب کے ساتھ ہونا چاہیے. جو ایک مشاعرے کے ایک انداز ہے، مشاعرے کی جو تہذیب ہے، اور شعراء کا انتخاب بھی بالکل اسی طرح سے کڑا ہونا چاہیے کہ ادب سخت ہونا چاہیے. ایک تو مشکل یہ ہے کہ اب ویسے شعراء رہے نہیں ہمارے پاس، وہ تو یہ بھی ہے، ہمارا اسٹیج خالی ہو گیا ہے. ہمارے سے جو اساتذہ تھے اب وہ ہمارے سروں پہ نہیں رہے، کم رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پھر یہ منتظمین حضرات نے اس کو کمی کو جو ہے اسے پورا کرنے کا ان کے پاس موقع ہے. ایسا نہیں ہے کہ شہر میں اچھے شعراء موجود نہیں ہیں، پاکستان میں یا دنیا میں اچھے شعراء موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اچھے شعراء کو نہیں بلایا جاتا اور وہ باقی شعراء کو بلا لیا جاتا ہے. سارے کے سارے خراب بھی نہیں بلائے جاتے، تقریباً سمجھیے 60-40 کا ریشو ہوتا ہے کہ 40% اچھے شعراء کو بلایا جاتا ہے، 60% جو ہے اس کے اندر وہ خراب لوگوں کو اس میں داخل کر دیتے ہیں، جس سے تاثر خراب ہوتا ہے. اور یہ منتظم کو سخت فیصلہ کرنا چاہیے
اگر وہ پریشر برداشت کر سکتا ہے تو کرے, نہیں کر سکتا ہے تو نہ کرے. کیوں, کس نے کہا ہے آپ کو کہ بھائی آپ مشاعرے کراؤ؟ مت کراؤ مشاعرے. اگر آپ نہیں صحیح کرا سکتے تو کرائیں. صحیح بات ہے, صحیح ہے. چلے آتے ہیں کہ کالر کے پاس آتے اور دیکھتے کون ہے. 11111 پر ہمارے ساتھ اس لائن پہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی روزی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی روزی کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, میں ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں آپ کی دعا سے. اور ماشاء اللہ آج بہت اچھے پوئٹ آپ نے بلا رکھے ہیں. تھینک یو تھینک یو. اور انہوں نے جو سب سے پہلے شعر پڑھا تھا نا, وہ تو میں نے بہت سنا ہوا ہے اور میں نے میسج میں بھی آپ کو بتایا کہ بہت, اور مجھے پسند بھی بہت ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ ایکچولی کس کا شعر ہے, آج پتا چلا. کیا بات ہے. چلیے آج کنفرم, اچھا ہوا کہ انہوں نے پڑھا تھا کہ کنفرم وہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس کا شعر تھا. وہ جانے اس شخص کو یہ کیسا ہنر آتا ہے. رات ہوتی ہے تو آنکھوں میں اتر آتا ہے. جی آپ کے ایک دو شعر اور پڑھتی ہوں کہ جو دل پر ضرب کاری لگ رہی ہے, جو دل پر ضرب کاری لگ رہی ہے, یہ خوشبو بھی تمہاری لگ رہی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. تمہاری یاد میں سویا ہوا ہوں, بدن کو نیند پیاری لگ رہی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے بہت اچھے. جی اور ایک اور غزل ہے, اس کے بھی چند شعر ہیں کہ دور رہ بھی نہ سکوں, پاس بلا بھی نہ سکوں, غالب کی زمین میں وہ اپنا ہے جسے اپنا بنا بھی نہ سکوں. کیا بات ہے. اے مسیحا کوئی تدبیر میں سیاہی کی کر, زخم ایسا ہے کہ ہر ایک کو دکھا بھی نہ سکوں. کیا بات ہے. جی حسن کی اور تب و تاب بڑھا دیتا ہے. حسن کی اور تب و تاب بڑھا دیتا ہے. جی ہاں, حسن کی اور تب و تاب بڑھا دیتا ہے. میں تو اس دل کا کبھی مول چکا بھی نہ سکوں. جی حسن کی اور تب و تاب بڑھا دیتا ہے, میں تو اس دل کا کبھی مول چکا بھی نہ سکوں. عمر کے آخری نکر پہ ملاقات کا دکھ, عمر کے آخری نکر پہ ملاقات کا دکھ یوں ملا ہے کہ تیرے ناز اٹھا بھی نہ سکوں. کیا بات ہے. اس قدر تلخ رویہ تو میرے ساتھ نہ رکھ, اس قدر تلخ رویہ تو میرے ساتھ نہ رکھ, زندگی میں تجھے سینے سے لگا بھی نہ سکوں. زندگی تجھے سینے سے لگا بھی نہ سکوں. زندگی میں تجھے, سب اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. سینے سے لگا بھی نہ سکوں. عمر کے اچھا اس قدر اچھا یہ بھی ہو گیا, زندگی میں تجھے سینے سے لگا بھی نہ سکوں. وہ تعلق عجب موڑ پہ لے آیا ہے, وہ تعلق کو جب موڑ پہ لے آیا ہے, ساتھ چل بھی نہ سکوں, چھوڑ کے جا بھی نہ سکوں. کیا بات ہے. وہ جی ماشاءاللہ بڑے اچھے پوئٹری ہے ان کی, اور سن کے بہت ہی اچھا لگا کہ آج آپ نے ان کو بلایا اور اتنا زبردست پروگرام ہو رہا ہے. اور ان کے اپنی زبان سے ان کے زبان شاعر جو ہے یہ بہت ہی اچھا لگ رہا. اور بہت سی چیزیں, جس طرح ایک شعر پڑھا اور اس میں غلط فہمی دور ہوئی کہ ایکچولی کس کا شعر ہے, اور اس طرح کے بہت سے جو مشہور شعر ہیں میں چاہوں گی کہ وہ ضرور یہ پڑھیں, کہ اگر کسی اور کے نام سے کبھی کہیں پڑھے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے اپنے شعر ہیں. جی بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر, بہت اچھا لگا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور آج آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی اور ان کی سن کے ایسے گلزار والی گفتگو ہے جیسے پھول آپس میں باتیں کر رہے ہیں دو ماشاءاللہ بیٹھ کے. تو اس طرح کی خوبصورت گفتگو, بہت محبت آپ کی کو محسوس کر رہے ہیں. بہت شکریہ روزی, بہت شکریہ. خوش رہیے. اوکے تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے اور ایک تو اور پڑھنا چاہوں گی اگر اجازت ہو. جی جلدی سے. یہ نا چند شعر ہیں, یہ حمید گل انکل کے ہیں کہ گرچہ کہانی اور ہے, گرچہ کہانی اور ہے ان کو سنانی اور ہے, تم نے بھی ٹھانی اور تھی, ہم نے بھی ٹھانی اور ہے, ہم نے بھی ٹھانی اور ہے, کر چکا ہوں محبت یہ منہ زبانی اور ہے. یہ ایک غزل تو ہو گئی اور ایک سنانی اور ہے, اگرچہ کہانی اور ہے ان کو سنانی اور ہے. بہت شکریہ.
ٹھیک ہے روزی, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. میں نے آپ کہا حمید گل صاحب آئے ہیں تو میں ان کی بھی کچھ چلے, بہت اچھی بات ہے. اچھا کیا آپ نے, میں نے کہا وہ بھی شامل کر چل, بہت شکریہ. آپ خوش ہیں. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور یقیناً جو لائیو کال پر آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری 11111 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. حالانکہ آواز اگر ہلکی جا رہی ہے کہیں کہ پتہ ایک بات یہ کہ کیونکہ اب سلسلہ ہو گیا وہ موبائل سے بات کرنے کا. بالکل بالکل. اچھا, موبائل سے اب کہیں سگنل آتے ہیں, کہیں سگنل نہیں آ رہے ہیں, کبھی ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں سگنل نہیں آ رہے ہوتے, تھوڑا باہر نکلنا ہوتا ہے. اگر کبھی آپ لائیو کال پہ بات کریں, اگر آواز کا تھوڑا مسئلہ ہے تو تھوڑا سا آپ کمرے میں ہیں تو کمرے سے باہر آ جائیں, یا تھوڑی سی سائڈ کو چینج کر لیں, تھوڑا سا گھوم جائیں, تو اس سے آواز صحیح ہو جاتی ہے. آتے ہیں ایک اور کال کے بعد, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, خطاب گلزارہ, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, آپ خیریت سے؟ خیر خیریت ہے, اللہ کا کرم ہے, اور آپ کا خیریت اللہ سے چاہتا ہے. بس جزاک اللہ, جزاک اللہ, بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں تو آپ کو پتہ ہے شوبی صاحب کہ میں تو شاعر نہیں ہوں. میں شاعر تو نہیں, میں تو سننے والا سامعین میں سے ہوں. چلو, خوش نصیبی ہے ہماری. اپنا حق ہوتا ہے. ہاں, میرا حق یہ ہے کہ اگر کسی بات سمجھ میں کوئی نہیں آ جائے تو میں پوچھ لوں. صحیح ہے. کیونکہ میں 99/100 نمبر کا جاہل ہوں. جی جی بولو. پہلے ایک پشتو کا شعر ہے, وہ تیرے کو سناؤں گا, محمد روشن کا. اچھا, پشتو میں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا, پشتو کو ٹرانسلیٹ کریں گے پھر ترجمہ بتائیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی. رنگ معشوق پشان کار عاشقان استا, سری د گریوان وینم خور پسرو لبان استا. واہ, یہ شاعر لوگ ڈنڈا ایک جگہ مارتے بجتے کئی اور. اس نے بولے کہ صحرا کا جو گلے لالا ہے اس کو مخاطب کیا کہ رنگ تو تیرا معشوق کی طرح ہے, تیرے کو لوگ توڑ دیتے ہیں, لیکن کام جو تیرا ہے وہ عاشقوں کا ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں تیرا گریبان چاک ہے اور ہونٹوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, بڑا رومانٹک شعر سنا ہے اس کا مطلب اپنا. یہ بھائی صاحب کا آواز جو ہے نا وہ رمزی صاحب سے ملتا جلتا ہے. رمزی عاصم, یا تو میرا محبت کا وجہ ہے یا وہ آواز ملتا ہوگا. رمزی کون سا رمزی؟ وہ پہلے نہیں آیا تو آپ کے. اچھا, ہاں وہ مہمان رمزی عاصم میں آئے تھے نا. جی جی. اچھا اچھا. تو میں نے اس کے لیے سوال رکھا تھا. یہ اکثر یہ شعراء جو ہے نا موم بتی اور پتنگا کا مقابلہ کرتے ہیں, شمع اور پتنگا. بالکل. تو میں جب سوچتا ہوں کہ بھئی یہ پتنگ اور شمع کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور یہ لوگ اتنا گہرا باندھ لیتے, جوڑ دیتے آپس میں, یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہی شمع دن میں جلتے ہیں تو کوئی پتنگ قریب نہیں جاتے. کوئی پتنگا نہیں ہوتا ہے, صحیح بات ہے. اگر یہ شمع بجھ جائے یا ختم ہو جائے تو پھر یہ پتنگ اس کے مزار پہ روتا ہی نہیں ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. مطلب اگر عاشق معشوق مر جائے تو عاشق تو اس کے مزار پہ کئی مرثیہ تو گاتے ہیں نا. صحیح بات ہے. یہ پتنگ تو ایک آنسو بھی نہیں بہاتے. کیا بات, میرے میں سمجھ میں نہیں آیا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. وہ کسی نے ایک اور بھی بتایا تھا شعر کہ بھئی پتنگ کو جو ہے نا ایک بات خبردار کیا کہ بھئی شمع کے لیے ابھی مکان کانچ کے اندر بن گیا, مطلب بلب کی طرف اشارہ تھا. جی جی, کیا بات. تو میری سمجھ میں تو آج تک نہیں ہے کہ یہ بات یہ لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. چلو اچھی بات ہے, کچھ بات کرتے ہوئے بتاتے سلیم بھائی, سوچ کے اس پر یہ تو بڑا آپ نے نازک سوال اٹھا دیا ہے, اس کے لیے تو سوچنے کے لیے بہت وقت چاہیے. اچھا وقت چاہیے. ہاں, یہ اتنا آسان تھوڑی ہے مسئلہ یہ تو. چلیے جی, پھر بھی مہربانی جو ہمارا خیال اٹینڈ کیا, بہت شکریہ آدمی کا, جزاک اللہ. اپنا خیال میری طرف سے جو ہے نا عابد مہر کو سلام ہے, اسلام افریدی کو, اور ابو بکر صاحب کو, اور کمو کو, اور ایک غفرانی انجینئر موجود ہو تو اس کو ڈبل سلام. چلو ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ. سب کے لیے دعائیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, تھینک یو, اللہ حافظ. جی جناب, یہ ہمارے بڑے اچھے کالر ہیں اور بڑے بزرگ ہیں, ہمارے پٹھان ہیں,
اور خطاب گو لالا ان کو کہتے ہیں ماشاءاللہ. بڑی ویسے سوال بڑی گہری نظر ہے, بات گہری ہے, بڑی گہری. وہ کہتے ہیں کہ میں ظاہر ہے کوئی لکھاری تو نہیں ہوں, میں سامع ہوں, لیکن ٹھیک ہے, سامع بھی دیکھیں کتنی گہرائی سے دیکھ رہا ہے, کتنی دور بینی سے نقطہ فرینی اس کے یہاں موجود ہے. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہلکی سی اگر تراش خراش ملے, تھوڑا سا ان کو سپورٹ ملے تو لکھنے والے بن جاتے ہیں. یہ صحیح بات ہے, جراثیم موجود ہیں لکھنے کے, بالکل, اور انہیں لکھنا چاہیے. بہت اچھے, واہ واہ, اور واقعی بڑی گہری بات کی انہوں نے, اور صحیح بات کی اس کی بالکل. ایک اچھا ایسا کیوں ہے جی, تھوڑا روشنی تو ڈالیں اس پہ ویسے تھوڑی سی ان کے لیے, کیا ایسا کیوں واقعی پتنگا اور شمع کی کہانی کیوں جوڑی ہے, اس کے علاوہ کیوں کہانی کہیں اور کیوں نہیں جڑتی ہے؟ اور پھر ان کا کہ دن میں شمع جلے تو پتنگا تو نہیں آتا. یہ تو استارے ہیں, اور دن میں تو چونکہ سورج موجود ہے, سورج کی موجودگی میں تو کوئی پتنگے کا وجود نہیں رہ سکتا, اور اگر وہ پتنگا سورج تک پہنچ جائے تو اس کے بعد بھی وہ جل کے خاک ہو جائے گا. بات تو وہاں بھی دن میں وہ سورج کی طرف بڑھتا ہو تو وہ چونکہ اتنا بڑا کینوس ہے اس میں وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا, لیکن اگر چراغ جلا ہوا ہے تو اس پر آتا ہوا وہ نظر آ جائے گا. صرف یہ ہماری آنکھ کا مسئلہ ہے, وہ دوری ہم دیکھ نہیں سکتے. جیسے چاند کی طرف چکور بڑھتا ہے یہ کہا جاتا ہے, کہا جائے سنت ہوئی, وہ ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی. اور لیکن یہ کہ پتنگے اور پروانے اور چراغ جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ ہماری سمجھیے کہ حدود کا مسئلہ ہے, حد نظر کا مطلب. ہاں یہ بات ہے, یہ بات بہت اچھی بات, واقعی بات ہے. اچھا اس کی چکور والی بات بھی ہم نے سنی, مگر بات ہے کہ ہماری آنکھ بات ہے دیکھ نہیں سکتی نا, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ چکور تو چاند کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے, چلا جاتا ہے جہاں تک وہ جا رہا ہے, مطلب پہنچتا ہے, مگر اب ہم وہاں تک بیٹھ کے دیکھ تو نہیں سکتے نا. بالکل لازمی ہماری حد ہی نہیں وہاں تک. پروانہ جو ہے اس کی اتنی پرواز ہی نہیں ہے کہ وہ سورج کی طرف بڑھ جائے, کتنا بڑھ سکتا ہے وہ. صحیح بات ہے, یہ تو بالکل صحیح بات. واہ واہ, آپ کی بات بھی اپنی جگہ پرفیکٹ سر. واہ واہ. عدنان رضا خان نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم شعیب بھائی. وعلیکم السلام جی. ہمت ہو تو تم دو تیز موجوں سے کیا گھبرانا ہے, اور ہوا سمت مخالف ہو تو پھر بھی آگے بڑھتے جانا ہے. کیا بات ہے. عدنان رضا خان, یہ انہوں نے اپنا شعر لکھ کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. اور کیا کہتے ہیں اس شعر کے بارے میں؟ بالکل ٹھیک ہے, اور جو ابتدا اسی طرح ہوتی ہے. وہی بات ہے, ابتدا کریں گے تو ابتدا چلیں گے تو سفر ایک دم تو دوڑنا شروع نہیں کر دیتا ہے, پہلے لڑکھڑا کے چلتا ہے, اس کے بعد پھر سیدھا چلتا ہے. بھائی سفر تو وہ بائک ہے جب چلنا شروع کریں گے تو سفر شروع, سفر ابتدا ہونا چاہیے, وہ کر دیا انہوں نے. بالکل صحیح بات ہے, بہت اچھی بات. چلے بھائی عدنان رضا, آپ کو اپریشیٹ کیا سلیم فوز صاحب نے ماشاء اللہ, اور اب کہانی جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے آپ کی. عابد میر صاحب کیا کہتے ہیں, سر سلیم بھائی کی باتیں اور کلام اتنا سیر انگیز یہ ہے کہ میں میسج کرنا جیسے بھول گیا ہوں. کیا بات ہے بھائی, اور بہت خوب کلام اور بہت پیاری باتیں. شعیب بھائی سلیم بھائی کو انوائٹ کر کے کل کی غیر حاضری کا مداوع کر دیا آپ نے. چلے بھائی, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور یقیناً آپ سے بات ہماری 11111 پر ہو رہی ہے. ہم کال کی طرف اب بھی میں کل بعد میں آئیں گے. کچھ کلام جو ہے سلیم بھائی سے کچھ سنتے ہیں, کچھ اور کلام سلیم بھائی کی طرف آتے ہیں. جی سلیم بھائی کچھ سنیے. جی. کہ ذرا سی ڈھیل جو زنجیر پانے لگتی ہے, ذرا سی ڈھیل جو زنجیر پانے لگتی ہے تو جان خوف رہائی سے جانے لگتی ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ذرا سی ڈھیل جو زنجیر پانے لگتی ہے تو جان خوف رہائی سے جانے لگتی ہے. خزاں بھی اس کو شجر سے جدا نہیں کرتی, خزاں بھی اس کو شجر سے جدا نہیں کرتی, جو شاخ بوجھ ثمر کا اٹھانے لگتی ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت. خزاں بھی اس کو شجر سے جدا نہیں کرتی, جو شاخ بوجھ ثمر کا اٹھانے لگتی ہے. جواز ساتھ ہی ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا, جواز ساتھ ہی ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا, وہ بات کرتے ہوئے مسکرانے لگتی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. جواب ساتھ ہی ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا, وہ بات کرتے ہوئے مسکرانے لگتی ہے. ذرا سی دیر کو ہوتی ہے دل میں خاموشی, ذرا سی دیر کو ہوتی ہے دل میں خاموشی, کہیں سے پھر تیری آواز آنے لگتی ہے. کیا بات ہے, واہ جی واہ واہ. ذرا سی دیر کو ہوتی ہے دل میں خاموشی, کہیں سے پھر تیری آواز آنے لگتی ہے. ذرا سی ڈھیل جو زنجیر پانے لگتی ہے
تو جان خوف رہائی سے جانے لگتی ہے. کیا بات ہے سر، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. کچھ ایسا کلام کچھ ہمارے نوجوانوں کے لیے، کچھ نوجوانوں کی ذرا، ہماری یوتھ بھی کیونکہ سن رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہے، نوجوانوں ہی کے لیے ہے. ہاں ویسے کوئی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے اس طرح کا ہو تو پھر تھوڑا سا ان کا موڈ، آپ کو تھوڑا سا موڈ بھی ان کا چینج ہوتا ہے نا ذرا. جی بالکل سناتے ہیں. جی اس میں کیا ہے جی کہ راستہ دیکھ رہا ہوں اسی امکان کے ساتھ، راستہ دیکھ رہا ہوں اسی امکان کے ساتھ، جیسے وہ بھول گیا ہو مجھے سامان کے ساتھ. کیا بات ہے جی، واہ 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 واہ. راستہ دیکھ رہا ہوں اسی امکان کے ساتھ، جیسے وہ بھول گیا ہو مجھے سامان کے ساتھ، جس میں تم سیڑھیاں گن گن کے چلے آتے تھے، جس میں تم سیڑھیاں گن گن کے چلے آتے تھے، وہی کمرہ ہے میرا آج بھی دالان کے ساتھ. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جس میں تم سیڑھیاں گن گن کے چلے آتے تھے، وہی کمرہ ہے میرا آج بھی دالان کے ساتھ. دیر تک اس سے ملائے نہیں رکھو آنکھیں، دیر تک اس سے ملائے نہیں رکھو آنکھیں، ورنہ دنیا بھی چلی جائے گی ایمان کے ساتھ. کیا بات. دیر تک اس سے ملائے نہیں رکھو آنکھیں، ورنہ دنیا بھی چلی جائے گی ایمان کے ساتھ. سانس لینا بھی تیری یاد سے مشروط ہوا، سانس لینا بھی تیری یاد سے مشروط ہوا، تو نے کیا روگ لگایا ہے میری جان کے ساتھ. سانس لینا بھی تیری یاد سے مشروط ہوا، تو نے کیا روگ لگایا ہے میری جان کے ساتھ. راستہ دیکھ رہا ہوں اسی امکان کے ساتھ، جیسے وہ بھول گیا ہو مجھے سامان کے ساتھ. کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت، بہت اچھے، بہت خوبصورت ہے. اچھا سلیم بھائی، آپ کتنے مجموعے، آپ کے کتنے مجموعے ہیں؟ میرے 2 شعری مجموعے آئے ہیں اب تک. پہلا مجموعہ 1999 میں آیا تھا، سبھی چہرے تمہارے ہیں، سبھی چہرے تمہارے ہیں. اور دوسرا شعری مجموعہ 2007 میں آیا تھا، کوئی تم سے مخاطب ہے. اور اس کے بعد تیسرا مجموعہ. مطلب ماشاءاللہ آپ کا جو یہ شعری سفر ہے یہ تقریباً 40 سال تقریباً. جی ہاں جی. تو 2 مجموعے، 2 بھی بہت ہیں ہمارے یہاں. تو ہمارے آج کے تو جو شاعر ہیں بیچارے، وہ تو ابھی 2 سال میں ان کے 8 مجموعے آ جاتے ہیں. نہیں، اصل میں اس سلسلے میں تو میں سب جو میرے اساتذہ ہیں میں نے ان کو دیکھا، بہت ساروں کے تو مجموعے ان کے بعد از مرگ شائع ہوئے. صحیح بات ہے. اور کچھ نے آخر عمری میں ایک مجموعہ شائع کر دیا. اور جتنے بھی جو ہمارے سمجھیے کہ جن کے ہم پیروکار ہیں، اور وہ سب کا یہی حال تھا، کسی کے 2 کسی کے 3 مجموعے بھی آ گئے تو سمجھے بہت بڑی بات ہے. اور اتنا تو شاعری کو اس طرح کا کام تو نہیں ہے کہ یہ دن میں روزانہ کوئی آدمی 2 غزلیں 4 غزلیں 6 غزلیں لکھ لے گا. نہیں، یہاں تو پورا سال میں کوئی 8 غزلیں 6 غزلیں ہو جائیں تو سمجھے کہ بڑی بات ہے. اور میں نے تو اپنے اساتذوں کو بھی دیکھا تو سب کا یہی حال تھا. جون ایلیا کا بھی ایک شعری مجموعہ آخر عمری میں شائع ہوا. سلیم کوثر صاحب کے بھی کوئی 4-5 مجموعے اب کہیں جا کے وہ ہوئے. عبید اللہ علیم صاحب کے بھی 3 مجموعے ہی تھے. اور سلیم احمد کے بھی اسی طرح 2-3 مجموعے تھے. اور اتنا ہی میرا خیال ہے کہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی ہے تو پھر بھائی وہی کوئی بڑا استاد ہے جس نے 58 مجموعے، کسی کے 60 مجموعے اتنے عرصے میں چھاپ لیے ہیں ان لوگوں نے. تو بھائی ان کا ظاہر ہے کہ وہ بڑا تھوک کے حساب سے لکھ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن ہمارے سے تو شاعری اتنی تیزی سے نہیں ہوتی. کیونکہ اکثر بیشتر میں نے دیکھے ہیں ایسے میں لوگوں کے کلام دیکھیں کہ وہ ایک کسی بندے کی یار کتنے جی 40 مجموعے بھی، 30 مجموعے، 20 مجموعے، 25 مجموعے، 50. تو یہ بھائی کیسے، کہاں سے شاعری آتی، کیسے آتی؟ ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہے. کیسی شاعری ہوتی ہے؟ اور بڑا اس میں معاملے میں تھوڑا کڑا انتخاب کرنا چاہیے، جیسا غالب نے کیا. غالب نے بھی کوئی کلام تو اس کے پاس بہت تھا، لیکن اس نے اپنا انتخاب شائع کیا. اور لوگوں کے وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے. جو اچھا کلام ہے اس کو شائع کرے، جو اچھا کلام نہیں ہے شاعر کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کلام میرا اچھا ہے، یہ نہیں ہے. سب سے بڑا نقاد شاعر اپنا خود ہی ہوتا ہے، بے شک. اور اس کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. دیکھے کہ ہاں بھئی فیض صاحب نے کون سے 56 مجموعے دے دیے،
یا فراز نے کون سے 60 مجموعے چھاپ دیے یا ناصر کاظمی نے کوئی 50 مجموعے چھاپ دیے. جتنے بھی شعراء ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پوری زندگی میں 50 سال 60 سال کی بھی زندگی میں یہی 4 5 6 مجموعے ہی آتے ہیں اور اس سے زیادہ تو ہم نے نہیں دیکھا. اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ موجود تو ہیں بہرحال اس زمانے میں بھی ہیں موجود ہیں اور اچھے اساتذہ میں سے ہیں. ہمارے صابر ظفر صاحب ہیں, ان کا قلم جو ہے بہت رواں ہے اور 58 مجموعے انہوں نے شائع کیے ہیں ابھی بھی ان کا مجموعہ ہے اور ابھی پھر انشاءاللہ وہ دیں گے اپنے. ٹھیک ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے یہاں ابھی بھی وہی تازگی موجود ہے ماشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تھک گئے ہوں اور کمزور پڑ گئے ہوں, اور وہی بھرپور شاعری ابھی بھی آج بھی ویسی ہی موجود ہے ان کی, جیسی ہم نے ان سے دھواں اور پھول میں ان کی شاعری پڑھی تھی ویسے ہی تر و تازہ وہ آج بھی ہیں. بالکل بالکل. اچھا ہمیں جوائن کیا اس وقت یہ طارق رئیس فروغ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ہاں رئیس فروغ صاحب کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ. وہ جوائن کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو. سلیم فوز بھائی خوبصورت شاعر, خوبصورت دوست. شعبہ بھائی زندہ باد جی. بہت چلیے آپ کے بہانے نعرہ تو لگ گیا میرے لیے. نہیں آپ کے نعرہ لگ گیا لیکن انہوں نے ہمیں ساتھ میں رئیس فروغ کی بھی یاد دلا دی. کیا بات ہے سربت. بالکل. آپ کا تعلق رہا رئیس فروغ صاحب سے؟ نہیں ہمارے سے وہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے بعد پھر ہم منظر نامے پہ آئے. اچھا. لیکن اس وقت جو شعراء ہمارے اساتذہ میں سینئر چل رہے تھے ان میں رئیس فروغ صاحب بھی تھے کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے, آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رئیس فروغ کو نظر انداز کر کے گزر جائیں گے, کوئی بھی نہیں گزر سکتا. بڑے اہم شاعر تھے, بڑے اہم اس وقت کے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. بہت شکریہ طارق بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور حمید گل صاحب کہتے ہیں واہ واہ جی کمال پوئٹری. سلیم فوز صاحب زندہ باد جی. ماشاءاللہ بہت شکریہ حمید گل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. بہت شکریہ. آتے ہیں لائیو کال کی جانب اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 111 پر آپ سے بات ہوگی ہماری. بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی سر میں میر محمد. جی میر محمد بولیے. جی سر آپ کے مہمان کو ہم سلام کرتے ہیں. وعلیکم السلام جناب. جی جناب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے اور جو ہمارے سندھ کے شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی آپ نے اس کو کبھی پڑھا ہے؟ جی بالکل پڑھا ہے جی. شاہ جو رسالو. جی اگر اس کی تھوڑی شاعری ہو تو ہم کو تھوڑی سنا دینا سر, بس یہی مہربانی ہوگی آپ کی. اچھا تو اب ہمیں سندھی میں سنانی پڑے گی اور ہم نے اس کے ترجمے پڑھے ہیں. بس جو بھی آپ کو آئے سر تھوڑی سنا دینا آپ کی مہربانی. اور اس کا اچھا ہے کہ وہ آپ سنائیں تو اور زیادہ اچھا رہے گا. آپ کو کوئی اگر یاد ہے تو آپ سنائیں کوئی شعر. سر ہم کو ویسے یاد نہیں ہے, ہم نے بولا اگر آپ کو آتی ہے تو آپ چلو اس کے ترجمے اردو میں ہی سنا دے کوئی بھی تو ہم. اچھا وہ اس طریقے سے ترجموں کو یاد نہیں رکھا جا سکتا جس طرح سے شعر یاد رہتا ہے نا. جی کیونکہ ترجمہ پتہ وہ بالکل آ جائے ایک اس طرح کی جیسے گفتگو کی جاتی ہے. ہاں جیسے ابھی وہ ہمارے ایک پشتو دوست تھے کیا نام خطاب اللہ صاحب, انہوں نے پشتو کا شعر بھی سنایا پھر اس کا ترجمہ بھی سنایا. تو شعر اپنی اس پہ طرز پہ یاد رہتا ہے لیکن ترجمہ یاد نہیں رہتا ہے. بس سر یہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے بس یہ بتا دیں. اچھا جی ہمارے پسندیدہ شاعر تو بہت سارے ہیں. اگر آپ اساتذہ میں سے لیں گے تو غالب ہیں, امیر مینائی ہیں, داغ ہیں, اور آج کے شعراء میں سے اگر آپ لیں گے تو سلیم کوثر صاحب ہمارے پسندیدہ شاعر ہیں, ثروت حسین ہمارے پسندیدہ شاعر ہیں, احمد فراز صاحب ہمارے پسندیدہ شاعر ہیں. جی سر بڑے شاعر. ٹھیک ہے چلو بہت شکریہ امیر محمد آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ. مہربانی سر. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت شکریہ امیر محمد آپ کا. اور یقیناً جو ہے وہ سندھی مطلب شعر پڑھ کا ایک انداز الگ ہوتا ہے, ترجمہ پھر الگ ہو جاتا ہے. اور ترجمہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ یاد نہیں رہتا کیونکہ ترجمہ نثر میں آ جاتا ہے نا وہ. تو پھر آتے ہیں ایک اور کال کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام شوبی بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شوبی بھائی پہلے تو آپ کے گیسٹ کو سلام کہنا. وعلیکم السلام. آپ ایک کام کریں گے یہ ریڈیو کی آواز یا تو والیوم کم کر دیں, بند کر دیں, اب آواز پیچھے آ رہی ہے. جی ابھی کم کر دی. جی آپ کا نام؟ میرا نام عبدالغفار لگاری سکھوڑگار نظم آباد. جی میں نے پہلے بھی آپ کو کال کیا. جی مجھے یاد ہے, بالکل یاد ہے. بھائی کو کہنا کہ
शाह साहब की शायरी में कोई सुना दे तो अब मेहरबानी होगी। असल ये हाँ सब वही असल में शाह साहब की शायरी देखे सिंधी जबान में ना। हाँ, और देखिए ये कदम आप लोगों को उठाना चाहिए, आपको सुनानी चाहिए यहाँ पे शाह साहब की शायरी। सर हम नहीं सुना सकते, अनपढ़ है हम, बिल्कुल अनपढ़ है। तो फिर हम कैसे सुनाएंगे, हम भी अनपढ़ हैं भाई। आपको तो शेर शायरी है ना आपके पास? हाँ, तो हम उर्दू के हमारे पास उर्दू है ना, हम उर्दू पढ़ने वाले हैं। उर्दू में सुना दो मेहरबानी। और सिंधी पढ़ने वाले हम नहीं हैं, हम पश्तो पढ़ने वाले भी नहीं हैं। उर्दू सुना दो, आपकी कबूल हो जाएगी, उर्दू सुना दो। नहीं तो ये शाह साहब की शायरी ने सुना, शाह साहब की शायरी उर्दू में है नहीं ना। हाँ। उनकी तो सिंधी में ना, इसलिए कह रहे हैं। नहीं आप सुना दो, उर्दू में सुना दो, मेहरबानी होगी। चले फिर आपको कुछ अगर याद होता है तो हाँ, याद करके सुनाएंगे। ठीक है, हो गया अब्दुल खबर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। उर्दू में असल में शायरी जो है ना, वो उर्दू शायरी जो है वो नसर में हो नहीं सकती, और इसलिए ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि तर्जुमा आपको पता है, सलीम भाई ने पहले भी बताया, और बात हकीकत है कि तर्जुमा जो जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो तर्जुमा इस तरह होता है, तो वो याद नहीं रहता, शेर क्योंकि शेर का एक अपना अलग एक अंदाज होता है, अलग उसकी बात होती है, तो वो शेर याद रह जाता है। कहें कि गालिब के शेर सुना दो, इकबाल के शेर सुनाओ, तो हम सुनाएंगे। बिल्कुल। आते हैं और कॉल के बाद देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोई भाई क्या है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? मैं शबाज बात कर रहा हूँ कराची सदर से। जी शबाज साहब, कैसे खैरियत से? आपके दोस्त सलीम भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो 4 चांद लग गए भाई आपके प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया। शेर शायरी सुन रहे हैं, यकीन करो ड्यूटी का पता ही नहीं चल रहा है। क्या बात है, वाह। अच्छा यार, ये सलीम भाई से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक सवाल पूछूंगा आप दोनों से, लेकिन उसको आप माइंड में ना कीजिए, नाराज नहीं होना आप दोनों। बिल्कुल सही है। ये दुनिया में कोई भी गुलकार है या कोई भी शेर है, उसकी कोई वजह होती है। वो जब भी बनता है ना, या कलम उठाता है या उसके दिल में कोई ख्याल पैदा होता है, उसकी वजह होती है। मैं सलीम भाई से ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसी वजह हुई है, या वैसे ही इसको शौक हो गया शेर व शायरी का? क्या मसला क्या था? नहीं, वैसे तो कभी किसी को कुछ नहीं हुआ, वजह होती है। नहीं होता है। देखो मैं खुद एक गुलकार हूँ, मैं भी गाने गाता हूँ माशाल्लाह, मेरी आवाज भी है माशाल्लाह। तो ये जो अताउल्लाह ईसा खिलवी है, ये अपने कजन के ऊपर आशिक हुआ था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं इसके साथ शादी करूँ, इस वजह से गुलकार बन गए। जी जितने भी गुलकार हैं, मतलब जितने भी कोई भी अदाकारा है या मतलब कोई फिल्म करता है या कोई भी, उसकी वजह होती है उसके पीछे। हाँ, देखिए कोई भी तख्लीकी काम हो, हर तख्लीकी काम की एक वजह है और वो है इश्क। बिल्कुल। ये कायनात भी तख्लीक हुई है तो उसका भी एक वजह है इश्क। बिल्कुल इसी तरह है। और इसी तरह शायरी की भी एक ही वजह है इश्क। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप इसको बताना ज़ाहिर पसंद करेंगे सलीम भाई कि आपको किसके साथ इश्क हुआ था, कैसे हुआ था? बहुत मर्तबा हुआ, बहुत सौ के साथ हुआ। अच्छा, अब बस मैं यही जानने के लिए कॉल कर रहा था। हाँ, इश्क के बगैर तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। अच्छा, इश्क पता है, देखिए इश्क में कोई ना कोई रोग आता है, उसके बाद ही इंसान कुछ। अच्छा मैं आपको बताऊं शाहबाज, एक मेरी बात सुने। इश्क देखें, इश्क जो है इश्क खुदाबंदी भी है ना। बिल्कुल इसी से है ये इश्क। वो भी देखे ना, देखिए अब नात गो शायद जितने अगर वो है, तो वो जब तक कि वो इश्क आपके अंदर नहीं होगा, वो मतलब उस अपने माशूक के लिए कैसे आप कलमात कैसे अदा करोगे आप? बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल जी नहीं होगा जब तक अल्फाज। बिल्कुल। अच्छा इश्क जो है, अच्छा फिर इश्क जो है, वो इश्क आपको अपनी जुबान से भी इश्क हो सकता है। आपको अपनी जुबान से इश्क है कि यार मुझे उर्दू से इश्क है, मैं उर्दू बोलता हूँ, मुझे उर्दू जुबान से इश्क है, तो आप उर्दू के लिए उर्दू में लिखते हो। बिल्कुल यही मेरा मकसद है। इश्क जब एक अदबी अगर बंदा, पुराने हमारे जितने असातिज़ा रहे या वो कहीं ना कहीं उनका सिलसिला भी रहा है, मगर उनके साथ साथ ये भी रहा कि वो अदब से कहीं ना कहीं जुड़े रहे, किसी वजह से जुड़ गए, जुड़े तो फिर ऐसा इश्क हुआ अदब से कि उन्होंने अपनी जिंदगी उसी में तबाह कर दी पूरी। ये भी है। बिल्कुल इसी तरह। तो यही है। तो खैर बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। शामिल हो गए सलीम भाई ने 4 चांद लगा। अरे जज़ाकल्लाह, आप भी शामिल हो गए और चांद रहिए आपने भी। हाँ देखो हमें तो खुशी होता है भाई, आपके प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं ना। अरे जज़ाकल्लाह, बस अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। आप लाइफ कार लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, बड़ा अच्छा सवाल। ये यकीन है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है ना, होता है। आते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं ये शुक्रिया। पूछ रही थी कि ये ना रज़ी अख्तर शौक और एक मुस्तफ़ा ज़ैदी कौन थे पुराने शायर, जी कुछ पता है इनको? जी, रज़ी अख्तर शौक को कौन नहीं जानता। रज़ी अख्तर शौक को सब जानते हैं। एक तायर उड़ा था आंगन से, घर के सब रंग कर गए परवाज। ये रज़ी अख्तर शौक का शेर है। अच्छा, वो तो डेथ हो गई ना उनकी? और जी, हो गई। मुस्तफ़ा ज़ैदी थे? मुस्तफ़ा ज़ैदी की भी डेथ हो गई। नहीं, मगर रज़ी अख्तर शौक का कुछ पता ही नहीं है। तो हमारी अम्मी के सगे खाला के बेटे थे। तो यहाँ कराची से ही थे, हम उनके साथ मुशायरे पढ़ते थे। बहुत सीनियर और बहुत अच्छे शायर थे, क्यों नहीं पता। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इनकी अम्मी की खाला के बेटे थे। हाँ, तो कह रहे हैं कुछ पता ही नहीं। पता नहीं, तो पता क्यों नहीं है भाई, सबको पता है। बड़े बिल्कुल माशाल्लाह मोतबर शायर थे, मोतबर शायर, बाकी इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और आते अपने एक और कॉल के बाद देखते और 11111 पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जनाब। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत मेरा नाम अली है। जी, अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड। जी जी गार्ड हो? जी जी जी, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली। कोई अच्छा शेर सुनाओ, कोई गमगीन। सलीम भाई को कहो। गमगीन? हाय हाय हाय। हाँ यार, गम किस तरह का गम है पहले तो ये बताओ, ताकि उसी हिसाब से शेर सुनाए ना। अभी सलीम भाई, बस ये नहीं पूछो, ये नहीं पूछो, बस समझ जाए यार। अब ये अभी थोड़ी देर पहले इसी पर तो बात हो रही थी, लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई क्यों शायरी करते हो, क्या गम लगा है। भाई ड्यूटी दुख की है ना। हाँ देख रहे, मैंने कहा ड्यूटी मेरी बड़ी दुख की है। हाँ, ड्यूटी तो दुख की होती है भाई। मालिक ड्यूटी भी करवाते हैं और काम भी करवाते हैं। ये तो है, लाजिम बात है, काम तो करना पड़ेगा ना भाई, काम भी तो देखे ना। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड का काम तो नहीं होता ना। हाँ ये तो है, ये बात तो है। बल अब क्या करें, दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये तो हकीकत है। चले बहरहाल जी, कोई अच्छा सा शेर सुनाते हैं आपको, कोई दुखी शेर सुनाते हैं भाई सलीम भाई? ठीक है, आपको सुना, बेफिक्र है। सलीम भाई सुना दे, कोई दुखी गज़ल है तो कोई अच्छी, कोई ऐसे सुनाए ज़रा कुछ हमारे ऐसे तमाम दोस्तों के लिए। भाई वो एक शेर कोई चाहते हैं, दुख अपनी उसमें मसले में है और सिक्योरिटी गार्ड हैं, और समझिए कि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है वो भी तकरीबन जहाद करने के मुतरादिफ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई सूरत बने जन्नत के बदले में चली जाए, कोई सूरत बने जन्नत के बदले में चली जाए, खुदा का रास्ता हो जान रस्ते में चली जाए। वाह वाह। कोई सूरत बने जन्नत के बदले में चली जाए, खुदा का रास्ता हो जान रस्ते में चली जाए। वाह। तसव्वुर कीजिए लाचारियों मजबूरी का आलम, तसव्वुर कीजिए लाचारियों मजबूरी का आलम, कोई हरनी अगर शेरों के नरगे में चली जाए। वाह जी वाह, क्या बात है। तसव्वुर कीजिए लाचारियों मजबूरी का आलम, कोई हरनी अगर शेरों के नरगे में चली जाए। बहुत ही बेभरोसा वक्त है ऐ जिंदगी तू भी, बहुत ही बेभरोसा वक्त है ऐ जिंदगी तू भी, किसे मालूम अगला सांस लेने में चली जाए। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। बहुत ही बेभरोसा वक्त है ऐ जिंदगी तू भी, किसे मालूम अगला सांस लेने में चली जाए। ये जनाब आपकी नज़र है। वाह वाह, बस देख लीजिए जी, आपको आपके नाम एक खूबसूरत सी गज़ल कर दी है। और जनाब हमें ज्वाइन किया यासिर सईद सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। यासिर हमारे दोस्त हैं जी, कहते हैं सलीम भाई को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम।
چلے جی، سلیم بھائی کو سلام اور مجھے وعلیکم السلام ہے نا. ہاں تو بہت شکریہ یاسر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا تھینک یو، جزاک اللہ. آپ نے میں جوائن کیا اور وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. بس ہم اپنے یہ سمجھ لیں کہ ایک اختتامی لمحات میں پہنچ چکے ہیں. سلیم بھائی آپ کو تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی کبھی میں بھی شاعری کبھی کبھار کرتا رہتا ہوں. ایک میری غزل ہے وہ میں آپ کو ریکارڈنگ سنواتا ہوں. اور شاید آپ نے عمران سحر کو سنا ہو. عمران سحر کچھ سنا ہو شاید آپ نے، آواز سن کے اندازہ لگا. عمران سحر اپنے کراچی کے، آج کل تو ابھی نہیں، ابھی تو امریکہ اور باہر گئے ہیں، جو جگجیت کو گاتے ہیں. تو ان کی آواز میں میری کیا غزل ہے. میں سوچا ہوں کہ اسی بہانے ذرا آپ سے ذرا شامل کیا جائے اس کو، آپ کی نظر کیا جائے اس کو. ضرور ضرور. سموتے رہے ہیں لوگ، اشکوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ. شب ہر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ، اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ. چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں. داغ غم فراق کو دھوتے رہے ہیں لوگ، داغ غم فراق کو دھوتے رہے ہیں لوگ. شب ہر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ، اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ. شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے. پانے کی اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ. شب ہر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ. اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں. اچھی غزل بھائی، بہت اچھی. سر تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو. میں نے کہا تھوڑی سی آپ کے بہت عمدہ کچھ کمنٹس مل جائیں گے تو تھوڑی سی اور. نہیں اس نے بہت بہترین گائی. اور یاسر نے ہمیں جوائن کیا ہوا. یاسر جناب کیا کہتے ہیں کہ کاروبار بھروسے پر چل رہا ہے میاں، یہ والی غزل جو ہے سلیم بھائی سے سننی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، کمال غزل ہے اچول بھائی. تھینک یو بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ. واہ شوبی بھائی خوبصورت غزل ہے آپ کی. تھینک یو. حمید گل صاحب بہت شکریہ، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اور جی یاسر صاحب کی فرمائش ہے جی، یاد ہے؟ ہاں یاد تو مجھے سبھی کچھ ہے. ماشاء اللہ آپ تو، آپ کی یادداشت ماشاء اللہ بہت 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 اچھی ہے ماشاء اللہ. نہیں اس کو یادداشت تو نہیں کہہ سکتے. جی
سنا دیتا ہوں, وہ غزل بھی سنا دیتا ہوں, کچھ اور شعر کچھ اور جی جی بالکل. چند شعر پہلے دوسرے سناتا ہوں کہ دشوار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے, دشوار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے, رستے ہی سے بساط اٹھانی پڑی مجھے. دشوار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے, رستے ہی سے بساط اٹھانی پڑی مجھے. کچھ دن تو اس کے دل پہ رہا حکمراں مگر, کچھ دن تو اس کے دل پہ رہا حکمراں مگر, یہ سلطنت بھی چھوڑ کے جانی پڑی مجھے. کچھ دن تو اس کے دل پہ رہا حکمراں مگر, یہ سلطنت بھی چھوڑ کے جانی پڑی مجھے. اس نے کہا کہ کیسے بکھرتا ہے آدمی, اس نے کہا کہ کیسے بکھرتا ہے آدمی, مٹھی میں بھر کے خاک اڑانی پڑی مجھے. کیا بات ہے سر بابا. اس نے کہا کہ کیسے بکھرتا ہے آدمی, مٹھی میں بھر کے خاک اڑانی پڑی مجھے. ایک شخص مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا, ایک شخص مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا, بس آئینے سے گرد ہٹانی پڑی مجھے. ایک شخص مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا, بس آئینے سے گرد ہٹانی پڑی مجھے. دشوار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے, رستے ہی سے بساط اٹھانی پڑی مجھے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ کیا بات ہے. یاسر کہتے ہیں خیال یار بہت جی کو میں سنا دیتا ہوں بھائی, وہ مجھے یاد دلا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں, خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں, وہاں چلو جہاں موسم بدل رہا ہے میاں. کیا بات ہے جی, واہ. خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں, وہاں چلو جہاں موسم بدل رہا ہے میاں. وہ دن جسے کہیں صرف معاش کرنا تھا, وہ دن جسے کہیں صرف معاش کرنا تھا, کسی کی زلف کے سائے میں ڈھل رہا ہے میاں. کیا بات ہے سر. وہ دن جسے کہیں صرف معاش کرنا تھا, کسی کی زلف کے سائے میں ڈھل رہا ہے میاں. کہیں پہ جشن مناتا ہے جیت کا کوئی, کہیں پہ جشن مناتا ہے جیت کا کوئی, کہیں کوئی کف افسوس مل رہا ہے میاں. کہیں پہ جشن مناتا ہے جیت کا کوئی, کہیں کوئی کف افسوس مل رہا ہے میاں. کوئی شریک سفر ہے شریک ذات نہیں, کوئی شریک سفر ہے شریک ذات نہیں, کسی کا سایہ میرے ساتھ چل رہا ہے میاں. کیا بات ہے بابا. کوئی شریک سفر ہے شریک ذات نہیں, کسی کا سایہ میرے ساتھ چل رہا ہے میاں. کسی سے عشق ضمانت طلب نہیں کرتا, کسی سے عشق ضمانت طلب نہیں کرتا, یہ کاروبار بھروسے پہ چل رہا ہے میاں. کسی سے عشق ضمانت طلب نہیں کرتا, یہ کاروبار بھروسے پہ چل رہا ہے میاں. ذرا کوئی اسے سمجھائے تو بھلا جا کر, ذرا کوئی اسے سمجھائے تو بھلا جا کر, کلی نہیں وہ میرا دل مسل رہا ہے میاں. کیا بات ہے سر بابا. ذرا کوئی اسے سمجھائے تو بھلا جا کر, کلی نہیں وہ میرا دل مسل رہا ہے میاں. خیال یار میرے جی کو کھل رہا ہے میاں, وہاں چلو جہاں موسم بدل رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, وہاں چلو گے جہاں موسم بدل رہا ہے. شکریہ یاسر. بہت بھائی یاسر صاحب, آپ کی فرمائش پوری ہو گئی یاسر صاحب. آپ نے تو مطلب آپ نے پورا یاد دلا دیا آپ نے, اسی لیے اگلا مصرع بھی انہوں نے یاد دلایا کہ ہو سکتا ہے بھول رہے ہوں, یاد نہ ہو. مگر بہرحال جی, اور کہتے ہیں واہ واہ یاسر, کہتے ہیں واہ واہ جی. روزی رضوانہ روزی لاہور سے کہتی ہے شوبی بھائی آپ کی غزل بہترین ہے, اور آپ تو چھپے رستم شاعر ہیں. ہاں پتہ نہیں بھائی, میں بس وہی بات ہے, وہ آپ کی والی بات ہے کہ سال میں کوئی 2-4 غزل کہہ دی تو کہہ دی, یہی. اچھا کئی بار میں پتہ کئی بار باقی بیٹھتا بھی ہوں کبھی, مگر کاغذ پھاڑ کے اٹھ جاتا ہوں, ہوتا ہی نہیں کبھی. ایسے ہی کبھی اکثر ایسا ہوا ہے, بیٹھا ہوں لے کے, بڑے سکون سے بیٹھا ہوں لے کے, بس لکھا, پھر مگر نہیں بات بنی, پھر اٹھا کے چھوڑ دیا. تو یہ بھی اچھا واقعی. اب مجھے یہ بھی رشک ہوتا ہے کہ یار وہ لوگ کون ہیں کہ جو
جن کی کتابیں چلی آ رہی ہیں بھائی. ایک کتاب میں اگر وہ بات 200 غزلیں ہیں تو 200 غزلیں لکھنے کے لیے بھی تو لکھا ہی ہوگا, وقت ہی لگا, وقت چاہیے ہوگا نا. 200 غزلوں کے لیے ایک وقت لگا ہوگا نا. تو کیسے وہ اتنا وقت کیسے مل جاتا ہے لوگوں کو, یا پھر وہ موڈ, وہ ذہن, وہ تمام چیزیں کیسے آ جاتی ہے کہ کنٹینیو. مطلب آپ وہی بات ہے کہ مسلسل ہم بیٹھ کے مسلسل پروگرام بھی کریں تو وہ کنٹینیوٹی اینڈ پہ جا کے وہ نہیں رہتی. وہ اب مسلسل کب تک بولے گا آدمی, انسان تھک جاتا ہے. انسان ہوتا ہے نا ذہنی طور پر. مگر وہ بھائی بہرحال جی کیا کہتے ہیں, نہ چھیڑ درد مندوں کو, نہ جانے دل سے کیا نکلے, دعا نکلے, برا نکلے بھلا نکلے, جانے بد دعا نکلے, نہ جانے بد دعا نکلے. تو اس لیے نہ چھیڑ ملنگانو. آتے ہیں کال کی جانب, دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لالا کیا بات ہے سر, بات پوچھنا تھا. جی خطاب کو لالا کا فون پھر آ گیا. جی بولیں. کہ ایک تو یہ بھائی کا مجموعے کا کوئی نام بتا دے, اور دوسرا جو ہے نا یہ فوج پختو زبان میں تو فوج کو کہتے ہیں. اچھا, تو اس کا دوسرا معنی اگر سمجھائے تو. ہاں یہ فوج جو ہے نا بھائی, یہ عربی کا لفظ ہے. آپ نے عربی میں پڑھا ہوگا ذالک الفوز الکبیر, ذالک الفوز العظیم. اس کا مطلب ہے فتح, کامیابی, بڑی کامیابی. فوز الکبیر, بڑی کامیابی. اچھا ماشاءاللہ. اور مجموعے کا نام سبھی چہرے تمہارے ہیں. اچھا, ایک مجموعہ جس کا نام ہے سبھی چہرے تمہارے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. شکریہ جی, مہربانی. جزاک اللہ. جی خطاب کو لالا کو دیکھیں, یہ ہے, دیکھیں لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں. بالکل بھائی بالکل. مطلب ان کے ذہن میں ایک بات کر رہی تھی, پوچھ رہی کہ کیا ہے. بہت اچھی بات بھائی, بہت. خطاب کو لالا خوش رہا, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور یقیناً جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو ہے. اچھا سلیم بھائی, اب آگے آج کل آپ کی شاعری, اور آج کل آگے کیا آپ کی, اب کیا آگے کوئی مجموعے کا سوچ رہے ہیں, کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ مجموعہ تو اب چھاپنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے, اس لیے کہ پہلے 25-30 ہزار میں مجموعہ چھپتا تھا, اب 2-2.5 لاکھ روپے میں مجموعہ چھپتا ہے. 25-30 ہزار میں 2.5 لاکھ روپے. ہاں ظاہر ہے, پہلے یہ تھا کہ 25-30 ہزار میں مجموعہ چھپتا تھا اور بک جاتا تھا. اب تو کتاب بکتی نہیں ہے. اب فیض کی کتاب نہیں بکتی, فراز کی کتاب نہیں بکتی, پروین شاکر کی کتاب نہیں بکتی. کتاب اب بکنی بند ہو گئی ہے. اور ایسی صورتحال میں اس مجموعے پہ 2-2.5 لاکھ روپے لگانے کی ہمت ہر کوئی نہیں کر سکتا. کتاب سے لوگ دور کیوں ہو گئے, کیوں, اس کی وجوہات کیا ہے, کیوں کتاب کلچر ہمارا ختم کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں؟ تھوڑے سے لوگ جو تھے ہمارے وہ سہل پسندی کی طرف چلے گئے, اور وہی الیکٹرانک میڈیا, انہیں وہ بہتر لگتا ہے کہ آرام سے اپنا لگایا اور دیکھ لیا, سن لیا. اور اس میں کتاب پڑھنے میں ایک تھوڑی سی دشواری, دقت ہوتی ہے. لیکن کتاب پڑھنے والے ابھی بھی موجود ہیں جنہیں کتاب سے پیار ہے. جو مزہ کتاب پڑھنے میں ہے وہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے. مگر کیونکہ دیکھیں نا, کتاب اب اس وقت دن بدن دیکھیں, اگر دنیا سے اب ہمارے ملک سے باہر جائیں تو کتاب پڑھنے کا ابھی بھی رجحان موجود ہے. رجحان وہ موبائل کو صرف رکھتے ہیں, صرف فون کی حد تک. وہ ذہین لوگ ہیں اصل میں, انہوں نے کتاب کو نہیں چھوڑا, اخبار کو نہیں چھوڑا ابھی تلک. سب ابھی بھی وہاں اخبار اتنا ہی چھپتا ہے, کتاب اتنی ہی چھپ رہی ہے. ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا مصیبت آئی ہے. ہمارے یہاں تو دیکھیں نا, اخبارات بند ہو گئے, بہت سارے اخبارات بند ہو گئے. مطلب صحافی بیچارے جو اتنے پرانے کام کرنے, وہ بالکل بے روزگار ہو گئے. کوئی وہ پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو ایسا مطلب یہ سب کچھ اگر یہ سلسلہ رہا تو پھر آگے ہمارے اس میڈیا, ہماری صحافت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ہم سب جو ہیں وہ بات آ رہی ہے نا کہ ہم سب زوال کا شکار ہیں. تو اس لیے کہ ہم اپنا شعور کو یعنی کہ بیدار نہیں رکھ پا رہے. ہمارا شعور سو چکا ہے. ہاں یہ تو حقیقت ہے. یہ تو بالکل مطلب اب یہ اتنا سلا دیا کہ وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے. ہاں بالکل, اس کو ایسا پکا کر کے سلایا ہے کہ بس ہمارا شعور بھی سو رہا ہے, ہمارا ضمیر بھی سو رہا ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. بہت شکریہ سلیم بھائی, بہت آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے, بڑا اچھا لگا. سالوں کے بعد اسی بہانے آپ سے آپ پروگرام میں بھی آ گئے, ملاقات بھی ہماری ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ماشاء اللہ صحت و تندرست سلامتی دے, خوش رہیں, سلامت رہیں, اور آپ کا زور قلم اور زیادہ طاقتور ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ زندگی بخیر, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.